عزیز طلباء اور طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کی اور سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام کا عنوان ہے درس و تدریس کے وسائل۔ کلاس روم میں درس و تدریس کی تمام سرگرمیوں میں استاد کی طرف سے مختلف وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان وسائل کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ درسی مقاصد کے لیے انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے اس سبق میں وسائل اور وسیلہ گاہ کے معنی، وسیلہ گاہ میں دستیاب وسائل کی مختلف اقسام، استاد، طالب علم اور کلاس روم ماحول کو درس و تدریس کے وسائل کے طور پر استعمال کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وسائل سے کیا تصریح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اساتذہ پڑھانے کے دوران بہت سارے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تھوڑے یا محض چند وسائل سے ہی درس و تدریس انجام دیتے ہیں۔ پہلی صورت میں طالب علم سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، جبکہ بعد کی صورتوں میں ایسی بات نہیں ہے۔ وسائل سے کیا مراد ہے؟ طالب علم یا متعلم کے لیے سیکھنے اور درس و تدریس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مددگار افراد، مواد، صورتحال اور تنظیمی تخلیقی تجربے وغیرہ تعلیمی وسائل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں طالب علم کے لیے سیکھنے میں آسانی پیدا کرنے والی چیزیں تعلیمی وسائل ہیں۔ اس کا مقصد تعلیمی مقاصد کی تکمیل اور حصول یابی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ وسیلہ گاہ کی تصریح۔ اگر درس و تدریس کے دوران وسائل کو استاد یا متعلمین یا دونوں کے ذریعے استعمال میں لانا ضروری ہے تو پھر ان وسائل کو کہیں رکھنا اور محفوظ بھی کرنا پڑے گا۔ ایسی جگہ جہاں وسائل کو رکھتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں اسے وسیلہ گاہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ گاہ کے لیے اور بھی نام استعمال ہوتے ہیں، جیسے مقام وسائل، مجموعہ وسائل، مخصوص جائے وسائل، ان سے بھی آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ وسیلہ گاہ کی جگہ۔ موجودہ کلاس روم کو کسی وسیلہ گاہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ عام کلاس روم میں بہت تھوڑی لاگت سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ فرنیچر کو پھر سے سجایا جا سکتا ہے، پردے یا ہلکی دیوار سے پارٹیشن بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ وسیلہ گاہ کو ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ وہاں عملہ اور طلباء کو کام کرنے کی خاصی گنجائش ہو۔ طلباء کو سکھانے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ ایک وسیلہ گاہ کو اس طرح بنایا جانا چاہیے کہ وہاں ایک ساتھ 50 طلباء تک اس میں کام کر سکیں۔ وسیلہ گاہ کا فرنیچر۔ بڑی میزیں۔ وسیلہ گاہ میں متعلمین انفرادی طور پر کام کرتے ہیں، اس لیے بڑی میزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس تصویر میں ہم جو بڑی میزیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی بڑی میزیں وسیلہ گاہ میں دستیاب ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بڑی میزوں پر طلباء نقشہ، ڈائیگرام، چارٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بڑی میزوں پر سائنس کے طلباء اپنے پریکٹیکل کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی میزوں پر طرح طرح کے مختلف کتابوں کو بھی ہم طلباء کو دکھا سکتے ہیں۔ چارٹ، ڈائیگرام، تصریح خاکے پھیلانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم ان بڑی میزوں کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی میزیں بالکل وسائل کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ فرنیچر اسٹور۔ کسی وسیلہ گاہ میں فرنیچر رکھنا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ درس و تدریس میں استعمال ہونے والے مواد مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ چیزدان کا استعمال کیا جائے۔ کسی خاص کام کے لیے ایک ہی چیزدان کا استعمال کیا جائے۔ سہولت کے لیے نشاندہی کی غرض سے ان پر کوئی نشان لگایا جا سکتا ہے۔ نشاندہی کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے فرسٹ، مضمون وار وسائل اسٹور کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہی مضمون کے سارے آئٹم ایک جگہ رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، وسائل کو نوعیت کے اعتبار سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔
اس کے لیے ایک جیسے مواد جیسے ویڈیو کیسٹ، کتابیں، ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، خصوصی وسائل کو بھی ایک جگہ رکھنا ضروری ہے۔ مطالبین کو ان خاص وسائل تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تمام وسائل کو رکھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ بعد میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر استعمال کے بعد طلبہ چیزوں کو ان کی مخصوص جگہوں پر واپس نہیں رکھتے، اس لیے مطالبین کو یہ تاکید کرنا ضروری ہے کہ وہ کام پورا کرنے کے بعد وسائل کو وہیں رکھیں جہاں سے وہ اٹھاتے ہیں۔ ڈسپلے اسٹینڈ حاصل کیے گئے نئے وسائل اور مطالبین کے مکمل کام کی نمائش بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اس کے لیے اسٹینڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس تصویر میں جو آپ اسٹینڈ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے پن بورڈ ہم طلبہ کی طرح طرح کی وسیلہ گاہ میں دستیاب چیزوں کو دکھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے پن بورڈ پر ہم طلبہ کو مضامین سے تعلق رکھنے والے نوٹس بھی دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جانے والے ڈسپلے اسٹینڈ بھی ہم وسیلہ گاہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اسٹینڈ سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مضامین سے تعلق رکھنے والی میگزین وغیرہ، کتابیں وغیرہ طلبہ کو وقت وقت پر دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے گرین پن بورڈ بھی ہم وسیلہ گاہ میں موجود رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے پن بورڈ بھی ہم وسیلہ گاہ کے اندر لگا سکتے ہیں، جو کہ وسیلہ گاہ کے ٹائم ٹیبل اور مختلف وسائلوں کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں۔ یہ پن بورڈ سافٹ بورڈ جیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے والے اسٹینڈ زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ کیٹلاگ مطالبین یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹور میں کیا کیا وسائل دستیاب ہے۔ اس میں سہولت پیدا کرنے والے استعمال کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کی باقاعدہ فہرست موجود ہو۔ فہرستیں اور چیزوں کی تفصیل دونوں ایک جگہ دستیاب ہوں۔ جو فرنیچر انڈیکس کارڈوں کو اسٹور کرنے میں مدد دیتا ہے اسے کیٹلاگ فرنیچر کہا جاتا ہے۔ کیٹلاگ فرنیچر کو وسیلہ گاہ کی ضرورت کے مطابق تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں جو آپ کیٹلاگ فرنیچر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے کیٹلاگ فرنیچر ہم وسیلہ گاہ کے دروازے کے مہانے پر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے وسیلہ گاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے پر طلبہ اپنی مختلف جانکاریاں ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تصویر میں جو آپ کیٹلاگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے کیٹلاگ بھی ہم وسیلہ گاہ کے دروازے کے مہانے پر بنا سکتے ہیں۔ وسیلہ گاہ میں وسائل کی اقسام۔ وسیلہ گاہ میں دستیاب وسائل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اشاعتی وسائل، نمبر 2 غیر اشاعتی وسائل۔ اشاعتی وسائل کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حوالے کی کتابیں اور امدادی کتابیں۔ یہ مہنگے وسائل ہیں جنہیں مطالبین دیکھا کرتے ہیں۔ عام طور پر استعمال کرنے والوں کی مانگ کے مطابق ان کی 2 یا 3 جلدیں رکھی جاتی ہیں۔ اس تصویر میں جو آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے ریفرنس ایریا ہم وسیلہ گاہ میں بنا سکتے ہیں۔ یہ کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے طلبہ کو یہ کتابیں ایشو نہیں کی جا سکتی۔ طلبہ ان کتابوں کو اپنے وسیلہ گاہ میں ہی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی 2 یا 3 جلدیں ہی رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 2 نصابی کتابیں۔ یہ ضروری ہے کہ تربیت کے دوران کورس سے متعلق جن نصابی کتابوں کی بار بار دیکھنا اور استعمال کرنا پڑتا ہے وہ ہمیشہ دستیاب ہوں۔ نصابی کتابوں کا تعلق طلبہ کے پورے سال کورس سے متعلق رہتا ہے، اس لیے پورے سال طلبہ ان کا استعمال کرتا ہے، اس لیے وسیلہ گاہ میں ان کتابوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 مقررہ وقت پر شائع ہونے والے مزلے، تکنیکی و پیشہ ورانہ وسائل و ذرائع۔ یہ وہ درسی وسائل ہیں جنہیں مطالبین فنی معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس تصویر میں جو آپ میگزین دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی میگزین ہم اپنے وسیلہ گاہ میں موجود رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی میگزین کو پڑھنے سے طلبہ کو وقت وقت پر تازہ ترین گھٹناؤں کی معلومات ہوتی ہے۔ مجموعے
یہ طرح طرح کے مواد پر مشتمل ہوتے ہیں اور سبھی مضمون کے عنوان کے تحت غیر پیوستہ رکھے ہوتے ہیں۔ ان میں اخباری تراشیں، رسائل کے مضامین اور خریدے ہوئے معلوماتی ڈبے، فوٹوگراف، ڈائیگرام وغیرہ شامل ہے۔ اس طرح کے گراف ہم اپنی وسیلہ گاہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے گراف سے طلباء کو سمے سمے پر اچھی جانکاری حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار مینار کا فوٹو ہے۔ اس طرح کے تاریخی فوٹو بھی ہم وسیلہ گاہ میں موجود رکھ سکتے ہیں، جس سے کہ طلباء کو اپنے تاریخی جگہوں کی جانکاری حاصل ہوگی۔ اس طرح کے میپ بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ جو یہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد سٹی کا میپ، اس میپ سے ہم اپنے شہر کی جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میپ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان کی مذہبی جگہوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ساری دنیا کو جاننے کے لیے بھی ہم میپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے طرح طرح کے نقشوں کو ہم اپنے وسیلہ گاہ میں دستیاب کر سکتے ہیں۔ درسی مواد، ان میں خود درسی مواد شامل ہیں کیونکہ متعلمین انہیں آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے تربیت شدہ تعلیمی عبارت، لفافے وغیرہ۔ غیر اشاعتی وسائل، غیر اشاعتی وسائل میں سمعی اور بصری ساز و سامان شامل ہے۔ سمعی ساز و سامان میں آڈیو ٹیپ پلیئر، آڈیو کیسٹ پلیئر، ٹیپ ریکارڈر ہیں۔ امیج پروجیکشن، سلائیڈ پروجیکشن، ویڈیو ٹیپ ریکارڈر، کمپیوٹر وغیرہ بصری ساز و سامان ہیں۔ ان ساز و سامان کا استعمال اساتذہ اور طلباء دونوں کر سکتے ہیں۔ اس تصویر میں جو آپ ریڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ریڈیو میں ہم وقت وقت پر طلباء کو تعلیمی پروگرام جو کہ مضامین سے تعلق رکھتے ہیں سنا سکتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر، یہ جو اس تصویر میں آپ ٹیپ ریکارڈر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے ٹیپ ریکارڈر میں ہم وقت وقت پر ریکارڈ کیے گئے مضامین سے تعلق رکھنے والے چیزوں کو طلباء کو کبھی بھی کسی سمے پر سنا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر جو کہ آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ ہے۔ کمپیوٹر جو کہ تازہ ترین گھٹناؤں کی جانکاری ہمیں دیتا ہے۔ انٹرنیٹ ویب سائٹ کے استعمال سے اسٹوڈنٹ تازہ ترین گھٹناؤں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ سی ڈی کے دوارا ہم اپنی معلومات کو سٹور کر کے ان میں رکھ سکتے ہیں، جو کہ وقت وقت پر ہم ان کو طلباء کی ضرورت کے حساب سے پڑھا سکتے ہیں۔ ٹی وی کے استعمال کے دوارا ہم اس میں پرسارت ہونے والے تعلیمی پروگراموں کو طلباء کو دکھا سکتے ہیں۔ ان تعلیمی پروگراموں کا تعلق مضامین سے ہونا چاہیے۔ ویڈیو کیمرہ کے دوارا ہم جگہ جگہ کی اچھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ مضامین سے تعلق رکھتی ہوں۔ بازار وغیرہ کی ریکارڈنگ کر کے ہم اکنامکس کے دوران طلباء کو پڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے مضامین سے تعلق رکھنے والی گھٹناؤں کو ریکارڈ کر کے طلباء کو وقت وقت پر دکھا سکتے ہیں۔ او ایچ پی کے دوارا ہم وسیلہ گاہ میں ایک اچھا پریزنٹیشن دے سکتے ہیں۔ او ایچ پی کے لیے او ایچ پی اسکرین کا ہونا ضروری ہے، جس سے کہ طلباء کو زیادہ پریزنٹیشن میں سہولت ہوتی ہے۔ کیمرہ، اس طرح کے کیمرہ کے استعمال کے دوارا ہم ریکارڈ وغیرہ کر سکتے ہیں، اچھے فوٹوگراف لے کر اپنے وسیلہ گاہ میں دستیاب کر سکتے ہیں۔ وسیلہ گاہ میں استعمال کرنے والوں اور ان کا کردار، کسی وسیلہ گاہ میں خاص استعمال کنندگان، اساتذہ، طلباء اور تکنیکی عملے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سب کو وسیلہ گاہ میں اپنا اپنا مخصوص کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ استاد کا کردار، وسائل سے متعلق مواد کی تنظیم اور تقسیم کرے، وسائل کے استعمال کے لیے ٹائم ٹیبل ترتیب دے، وسیلہ گاہ میں فرنیچر اور ساز و سامان کا انتظام کرے، نمائش کا اہتمام کرے، غور و فکر کرے کہ کس طرح وسیلہ گاہ کو عام تربیتی ڈھانچے کے طور پر قائم کیا جا سکتا ہے، فرنیچر کے رکھ رکھاؤ اور مرمت، وسائل کو اچھا بنانے کا ذمہ لے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سافٹ ویئر وسائل مثلاً اساتی درسی وسائل، غیر اساتی درسی وسائل مثلاً ویڈیو ٹیپ ریکارڈر، کمپیوٹر وغیرہ
کا انڈیکس تیار کیا گیا ہے اور ٹھیک طریقے سے رکھا گیا ہے۔ اپنے طور پر تعلیمی وسائل بنانے کے لیے عملے کی حوصلہ افزائی کرے، وسیلہ گاہ میں دستیاب سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، عملے اور متعلمین کے ساتھ باقاعدہ رسمی بات چیت کے ذریعے وسیلہ گاہ کو مصروف اور فائدوں کو تعین قدر کرے، مستقل جانچ کرے کہ کسی بھی ضروری نصاب میں مدد دینے والے وسائل دستیاب ہیں، وسیلہ گاہ کے بجٹ کو قابو میں رکھے۔ اس طرح سے ہم نے مختلف جانکاریوں کو دیکھا کہ ایک استاد وسیلہ گاہ میں کیا رول ادا کرتا ہے۔ وسیلہ گاہ کے استعمال میں استاد کا ایک اہم کردار ہے۔ استاد کی ہی ڈائریکشن میں وسیلہ گاہ میں تکنیکی عملے کے لوگ اور طلباء دونوں کام کرتے ہیں، اس لیے استاد کو اپنا رول بخوبی ادا کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم متعلمین کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ متعلمین کے کردار میں سب سے پہلے مطلوبہ وسائل تک خود پہنچے، نمبر 2 وسائل کو حاصل کرے اور جاری کرائے، نمبر 3 استعمال کے بعد وسائل وسیلہ گاہ کو لوٹا دے، وسیلہ گاہ میں کام کرتے وقت نظم و ضبط بنائے رکھے، وسیلہ گاہ میں وسائل کے رکھ رکھاؤ اور بندوبست میں ہاتھ بٹائے، وسیلہ گاہ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے اپنے ساتھی طلباء کی حوصلہ افزائی کرے، اپنی خاص ضرورتوں کے بارے میں وسیلہ گاہ کے عملے کو آگاہ کرے، اپنے طور پر وسائل تیار کرے۔ اس طرح سے ایک طلبہ جو کہ وسیلہ گاہ کو استعمال کرنے والا اہم ہے، اس لیے طلباء کو وسیلہ گاہ کے استعمال کے بارے میں اہم معلومات ہونی چاہیے کہ کس وسائل کا کس سمے کس وقت پر کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے استاد کو طلباء کو وقت وقت پر صحیح معلومات دینا بے حد ضروری ہے۔ وسیلہ گاہ میں تکنیکی عملے کا کردار، ریکارڈز، سامان کی فہرستوں اور حساب کتاب کو اصلی حالت میں رکھے، انڈیکس سسٹم کو برقرار رکھے اور سسٹم چلانے میں متعلمین کی مدد کرے، ایک انتظامی کمپیوٹر سسٹم کو عمل میں لائے اور برقرار رکھے، کیٹلاگ کو اصلی حالت میں رکھے، استعمال شدہ وسائل کو ان کی ہی جگہوں پر رکھے۔ اس طرح سے ایک تکنیکی عملے کے لوگوں کا وسیلہ گاہ میں اہم کردار ہے۔ تکنیکی عملے کے لوگ وسائل کو ہمیشہ صحیح رکھتے ہیں اور استعمال کے بعد وسیلہ گاہ میں اچھی طرح سے جدید بنا کر رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کس طرح سے بطور وسیلہ ہے۔ استاد خود ایک اہم تدریسی وسیلہ ہے، وہ مختلف افراد کو پڑھا کر تجربے حاصل کرتا ہے۔ استاد کو اپنے دانشورانہ وسائل کو بہتر بنانا چاہیے، اس کے لیے اسے قومی سیمیناروں، سمپوزیم وغیرہ میں شرکت کرنی چاہیے، اسے تازہ ترین کتابوں، رسالے وغیرہ پڑھنے چاہیے تاکہ نئی معلومات سے روشناس ہو سکے، اسے شخصی خصوصیات اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینا چاہیے، اسے طلباء کے لیے دوست، فلسفی اور رہبر ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم بطور وسیلہ کیسے ہے۔ درس و تدریس کے عمل میں طالب علم ایک متعلم یعنی سیکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم بھی درس و تدریس کو خوشگوار، دلچسپ، مفید اور کارگر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر طلباء درسی عمل میں مستعدی سے شامل ہو جائے تو پڑھائی لکھائی مؤثر ہو سکتی ہے۔ ایک کلاس روم میں طلباء مختلف شخصیات کے حامل ہوتے ہیں، ان کا سماجی پس منظر اور صلاحیتیں جدا جدا ہوتی ہیں، ان کے تجربے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر ان سب کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور پڑھائی کے ساتھ سب کو ملا دیا جائے تو تعلیم یقینی طور پر بہتر بن جائے گی۔ ابھی تک ہم نے استاد بطور وسیلہ، تعلیم علم بطور وسیلہ پر بات چیت کی۔ آئیے اب ہم ماحول بطور وسیلہ کے سلسلے پر بات چیت کرتے ہیں۔ درس و تدریس کے عمل میں ماحول ایک اہم
کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ماحول طلباء کے اپنے کلاس روم کا، اسکول کا ماحول، گھر کا ماحول، کھیل کے میدان کا ماحول، محلے علاقے کا ماحول ہو سکتا ہے۔ ماحول میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس سے بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ کلاس روم میں استاد ماحول کی مثالیں دے سکتا ہے، جیسے جن سے طلباء آشنا ہے۔ مشکل سے مشکل تصورات کو طلباء کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق مثالوں کی مدد سے قابل فہم بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مبادلہ کے نظام کی وضاحت یہ مثال دے کر کی جا سکتی ہے کہ ہم کس طرح روزمرہ کی زندگی میں سامان کے لیے سامان کا مبادلہ کرتے ہیں۔ گرد و پیش میں ایسی کئی قدرتی چیزیں دستیاب ہیں جن کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ ان کے استعمال سے تعلیم کو مؤثر بنانے میں کیا جا سکتا ہے۔ الغرض ماحول درس و تدریس کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کرتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اس تعلیمی سبق میں ہم نے آپ سے درس و تدریس کے وسائل پر بات چیت کی۔ ہم نے وسائل کیا ہے، وسیلہ گاہ کیا ہے، وسیلہ گاہ کے معنی، وسیلہ گاہ میں دستیاب چیزوں کے بارے میں جانا، استاد بطور وسیلہ، ماحول بطور وسیلہ، تعلیم علم بطور وسیلہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر کسی سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔